پاکستان ڈوب رہا ہے۔ سیلاب صرف گھروں اور زمینوں کو نہیں لے جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور موت کا خطرہ بھی آ جاتا ہے، جو کہ ہیں زہریلے جانور۔ ہر سال انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال میں ہزاروں لوگ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے جان گنوا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ موتیں صرف 4 سانپوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جنہیں دنیا بگ 4 کے نام سے جانتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے انڈین کوبرا، جسے لوگ ناگ بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا کا سب سے مشہور اور خطرناک سانپ ہے۔ اس کی پہچان گردن پر ایک چشمے جیسا نشان، جو اسے دور سے ایک الگ ہی پہچان دیتا ہے۔ یہ سانپ زیادہ تر کھیتوں، جھاڑیوں اور کبھی کبھار گھروں کے پاس بھی نظر آتا ہے، خاص کر سیلاب کے بعد جب پانی سانپوں کو ان کے بلوں سے نکال دیتا ہے۔ اس کا زہر سیدھا اعصابوں یعنی انٹرنل آرگنز پر اثر کرتا ہے۔ پہلے جسم سن پڑتا ہے، پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر فوراً دوا نہ ملے تو موت صرف کچھ گھنٹوں کی دوری پر ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ کو خطرناک لگ رہا ہے تو چلیں دوسرے سانپ کی طرف۔ رسل وائپر۔ رسل وائپر، جسے ڈبوئی بھی کہتے ہیں، زیادہ تر ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں لوگ کھیتی کرتے ہیں۔ اس کا زہر خون جمنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اور اس کے کاٹنے کے کچھ منٹوں بعد انسانی جسم میں انٹرنل بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، جو فوراً معلوم بھی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اندر خاموش موت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سانپ بہت اگریسو ہے، ذرا سا خطرہ محسوس ہوتے ہی فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ بھی آپ کو خطرناک لگ رہا ہے تو اگلے سانپ کے بارے میں سنیں، جو کہ ہے کامن کریٹ۔ یہ سانپ اتنا ڈینجرس ہے کہ اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کب کاٹ گیا۔ کامن کریٹ کا زہر بھی اعصابوں یعنی انٹرنل آرگنز کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ پہلے انسان کا بولنا مشکل ہوتا ہے، جس سے وہ سمجھا تک نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر جسم حرکت چھوڑ دیتا ہے، یعنی انسان ہل بھی نہیں سکتا۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے کاٹنے کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا یا پھر کسی مچھر نے کاٹا ہوگا۔ جب تک انسان ہاسپٹل پہنچتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سوچو کہ ایک انسان رات کو سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ اگلا جو سانپ ہے اس کا نام ہے ساس کیلڈ وائپر۔ یہ سانپ اپنا جسم رگڑ کر ایک خاص آواز نکالتا ہے، جیسے موت کی وارننگ ہو۔ اس کا زہر خون کی نالیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر ہی اندر خون بہنا شروع ہوتا ہے اور رکتا بھی نہیں، اور اگر فوراً ٹریٹمنٹ نہ ملے تو زندگی بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر کے ان دنوں یعنی سیلاب کے وقت پانی سانپوں کے بل بھر دیتا ہے۔ یہ جانور مجبوراً انسانی بستیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کھیت، گھر اور راستے کہیں بھی مل سکتے ہیں، اس لیے سیلاب کے دنوں میں سانپ کے کاٹنے کے کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہترین یہی ہے کہ رات کے وقت بند جوتے پہنیں، جھاڑیوں اور پتھروں سے دور رہیں، سوتے وقت بستر زمین سے اونچا رکھیں، اور اگر سانپ کاٹ لے تو فوراً اسپتال جائیں۔ دیسی ٹوٹکوں، جادوئی علاج اور جھاڑ پھونک پر وقت ضائع نہ کریں، اور یاد رہے کہ سانپ کوئی بھی ہو، زہریلا یا غیر زہریلا، اکسائے جانے پر کاٹ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت ہمیں زیادہ دی ہے، جانوروں کو نہیں، اس لیے احتیاط برتیں۔ اور ہاں، ہر خطرناک دکھنے والی چیز کو مارنا ضروری نہیں۔ کسی بھی جانور کو مارنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ ہر جانور ہمارے ایکو سسٹم کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہوا اور پانی، اور یہ زمین صرف ہمارا نہیں بلکہ ان جانوروں کا بھی گھر ہے۔ کیا آپ کا ان میں سے کبھی کسی سانپ کے ساتھ ٹکراؤ یا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔